ترتیب مکمل کرنے کے بعد اس نے اینجلا سے کہا، یہ ناممکن ہے، اس ترتیب کے بغیر وہ سیف نہیں کھول سکے گا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ قوی ہیکل ہے، شاید اچھا فائٹر بھی ہو سکتا ہے کہ ناکام ہونے کے بعد وہ بدماشی پر اتر آئے۔ اینجلا نے کہا، ڈیڈی، آپ کے ٹیلی پیتھی کے علم کے سامنے کسی کی جسمانی طاقت کی کیا اہمیت ہے؟ آپ تو پلک جھپکتے ہی میں اس کے دماغ میں ہلچل مچا دیں گے۔ ہاں، اگر میں سوچ کے ذریعے دماغی توازن کو ڈگمگا دوں گا تو وہ اپنی جسمانی طاقت استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ جسم دماغ کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ جاؤ، اس کو بلا لاؤ۔ اگر اس نے بدماشی کی تو پھر میں اس کی کھوپڑی الٹا دوں گا۔ اینجلا میری طرف آنے لگی۔ اسٹوفر وہاں تنہا رہ گیا تھا، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ تنہائی کے بیکار لمحات میں وہ میری سوچ کو پڑھے گا، لہٰذا میں خالص جذباتی انداز میں اینجلا کی متعلق سوچنے لگا۔ اینجلا مجھے بلانے کے لیے کمرے میں آئی تو اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، میں تمہارے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ تم اسی طرح اپنے ڈیڈی کے پیچھے جایا کرو گی تو اس دیوانے کا کیا ہوگا؟ وہ مسکرا کر بولی، میں ایک حسین انعام ہوں، ڈیڈی کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ انعام تمہیں مل جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، چلو ڈیڈی تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے لگا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی میں اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا، تاکہ میرے دیکھنے اور سوچنے سے اسٹوفر کو یقین ہوتا رہے کہ میں عام نوجوانوں کی طرح ایک من چلا عاشق ہوں۔ ہم اس کے کمرے میں پہنچے تو اسٹوفر نے سیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ اور اپنی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کرو۔ میں آگے بڑھ کر ٹھیک سیف کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسٹوفر سے کہا، آپ ایک کاغذ اور پینسل لے کر کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ میں کہوں اسے لکھتے جائیں۔ اینجلا نے اپنے باپ کے لیے کاغذ اور پینسل مہیا کر دی۔ میرے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں اس انگوٹھی پر نظر جمائے الٹے سیدھے منتر پڑھنے لگا۔ دونوں باپ بیٹی گہری توجہ سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ انگوٹھی بھی ان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، اے بابا کمبل شاہ، تیری دی ہوئی اس طلسمی انگوٹھی سے تو میں نے کتنی ہی تجوریاں کھولی ہیں، اب تو اپنی کرامات سے اس تجوری کے نمبر بھی بتا دے۔ یہ کہہ کر میں نے انگوٹھی کو سیف کے ہینڈل پر جما دیا، پھر یک لخت خاموش ہو کر اپنی دماغی سماعت سے غیبی آوازوں کو سننے لگا۔ بھلا غیبی آوازیں کہاں سے آتی؟ چونکہ اسٹوفر میری سوچ کو پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے طلسم کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اپنے دماغ میں کچھ اس طرح کی آوازیں پیدا کر رہا تھا، غوں 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 غوں، نمبر 2۔ میری سوچ میں نمبر 2 آتے ہی میں نے اسٹوفر سے کہا، آپ نمبر 2 لکھیے۔ اس نے فوراً ہی کاغذ پر لکھا۔ میں اسی طرح باری باری غوں غوں کی آوازیں پیدا کرتا ہوا ایک ایک نمبر اپنی زبان کی گنتی میں سوچتا تھا اور اسے انگریزی گنتی میں بتاتا تھا۔ ہر نمبر پر اسٹوفر کا منہ حیرت سے کھل جاتا تھا۔ آخری نمبر تک میری انگوٹھی سیف کے ہینڈل سے چپکی رہی۔ جب ترتیب مکمل ہو گئی تو میں نے انگوٹھی والا ہاتھ ہٹا کر اسٹوفر کے ہاتھ سے کاغذ لے کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، نمبر کی اس ترتیب سے تمہارا سیف کھل جائے گا۔ اینجلا نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے حیرانی سے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے نمبروں کی یہی ترتیب رکھی تھی، سیف کھل جائے گا، مگر یہ تو جادوئی چکر ہے۔ میں جادو پر اتنا یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ مانتا ہوں کہ جادو بھی ایک کالا علم ہے۔ شہزاد، کیا تم اپنی انگوٹھی مجھے دکھا سکتے ہو؟ میں نے بڑے مہذب انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا، ویری سوری، یہ انگوٹھی میرے مرنے کے بعد ہی میری انگلی سے اترے گی۔ بابا کمبل شاہ نے تاکید کی ہے کہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح چھو کر دیکھ لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف اپنی انگوٹھی والا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ قریب ہو کر اپنی انگلیوں سے انگوٹھی کو چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ دراصل دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ میرا دماغ ٹٹول رہا تھا کہ میں نے کہاں تک صحیح کہا ہے، اور میں اس کی تسلی کے لیے سوچ رہا تھا، طلسم کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ جب تک یہ انگوٹھی نہیں ملی تھی اس وقت تک میں بھی جادو کو قصہ کہانیوں کی باتیں سمجھتا تھا، لیکن اس انگوٹھی نے میرے نظریات بدل دیے ہیں۔ اس نے میرے لیے اتنی تجوریوں کے منہ کھولے ہیں
کہ میں ایک مفلس سے شہزادہ بن گیا ہوں۔ میں بابا کے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں سوچتا جا رہا تھا، وہ اپنی دماغی سماعت سے سنتا جا رہا تھا، کیونکہ میں بڑی معصومیت سے اس طلسمی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس لیے اسے یقین ہو گیا کہ میں فراڈ نہیں ہوں اور نہ ہی اس سے فراڈ کر رہا ہوں۔ اس نے میرا انگوٹھی والا ہاتھ چھوڑ کر کہا، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے لیکن جادوئی کرشمہ پہلی بار دیکھا ہے۔ سچ پوچھو تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں پھر ایک بار تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، مگر یہ آزمائش ذرا لمبی ہوگی۔ آج رات تم ہمارے مہمان ہو۔ میں صبح تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کون سا سیف کھولنا ہے۔ یہ 7 والا کمرہ تمہارے لیے ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ اینجلا کے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے 7 والے کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ میرے اور اینجلا کے کمرے کے درمیان جو دیوار تھی اس میں ایک بڑے اسکرین کی طرح کھڑکی بنی ہوئی تھی جس کے پٹ نہیں تھے۔ کھڑکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک شیشہ لگا ہوا تھا۔ تم یہاں آرام کرو، صبح ہماری ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، جس سیف کو کھولنے کے لیے آپ مجھے دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ مجھے ابھی کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ صبح کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، صبح تک میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ بے یقینی کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اس طلسمی انگوٹھی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم سائنٹیفک طریقوں سے تجوریاں کھولتے ہو، لیکن تمہارا طریقہ تو ایسا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا۔ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آئیے ہم آپس میں سودا کر لیں۔ آپ کی بتائی ہوئی جس تجوری کو میں کھولوں گا اس کا آدھا مال میرا ہوگا اور آدھا آپ کا ہوگا۔ آپ کو مال کھانے سے مطلب رہنا چاہیے۔ میں تجوریاں کیسے کھولتا ہوں یہ سوچ کر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے صرف اپنے مقصد کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا وہ مقصد تم کس طرح پورا کرو گے۔ لیکن بات کچھ اور ہے۔ جس تجوری تک میں تمہیں پہنچنے کے لیے کہوں گا اس میں سے تمہیں دولت نہیں ملے گی۔ پھر اس میں سے کیا ملے گا؟ تجوری کے اندر تو خزانہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی ایک ننھا سا خزانہ ہے، لیکن اس سے تمہیں نہیں مجھے فائدہ ہوگا۔ میں ایسی تجوریاں نہیں کھولتا جس سے مجھے فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اینجلا کی خاطر میں آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ مجھے بتائیے وہ سیف کہاں ہے؟ ابھی نہیں، میں نے کہا نا کہ صبح تک مجھے یہ فیصلہ کرنے دو۔ دراصل میں تمہیں اپنا راستدار بنانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اچھا، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جانے لگا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری طرف سے پلٹتے ہی وہ میری سوچ کو پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہی ہتھ کنڈے میں دوسروں پر آزماتا رہا ہوں، اس لیے خیال پڑھنے والوں کی ٹیکنیک سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ جو صبح تک فیصلہ کرنا چاہتا تھا وہ دراصل میری سوچ کو پڑھ پڑھ کر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ میں بھی اس کے اطمینان کے لیے صرف اینجلا کے متعلق سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ خاموشی سے میرے متعلق سوچ رہا ہے، لہٰذا میں فوراً ہی اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ مجھے بیوقوف بنانے کے طریقوں پر سوچ رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس بحث کے دوران اسٹوفر میرے خیالات نہیں پڑھے گا تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ ہاکسبے کے ایک کاٹیج میں میرا انتظار کرتے کرتے بیزار ہو گئے تھے، اور یہ سوچ کر کہ شاید میں آج رات واپس نہیں آ سکوں گا وہ خود سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ میں نے اسی وقت ان کے ذہن پر دستک دی۔ وہ چونک کر بستر پر اٹھ بیٹھے، پھر چاروں طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، فرحاد، کیا یہ تم ہو؟ ابھی میرے دماغ میں ایک سوچ ابری ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو تم دماغی رابطہ قائم کرو گے۔ کیا واقعی تم مجھ سے مخاطب ہو؟ جی ہاں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسٹوفر کسی بھی وقت میرے ذہن میں جھانک سکتا ہے، لہٰذا مختصر طور پر سن لیجئے کہ اسٹوفر اور اس کی بیٹی اینجلا سے میری دوستی پکی ہو چکی ہے۔ میں آج مہمان کے طور پر ان کے ساتھ رہوں گا۔ کل صبح اسٹوفر مجھے کسی ایسے سیف کا پتہ بتائے گا جس میں کوئی اہم چیز رکھی ہوئی ہے۔ صبح وہ مجھے اپنا رازدار بنانے والا ہے۔ اب میں آپ سے روبرو ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں سوچ کے ذریعے آپ کو ساری باتیں بتا دیا کروں گا۔ فرحاد،
نہ جانے کتنے دنوں میں تمہیں کامیابی حاصل ہو. میں کب تک اس کاٹیج میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا؟ آپ وہاں میرا انتظار نہ کریں. اگر مناسب سمجھیں تو لاہور واپس چلے جائیں. بظاہر ہمارے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن میں خیال خانی کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلوں کو سمیٹ کر اپنی مٹھی میں لے آتا ہوں. آپ ہمیشہ مجھے اپنے دماغ کے اندر پائیں گے. اچھا، خدا حافظ. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر میں نے سعید احمد سے دماغی رابطہ توڑ دیا اور فوراً ہی اسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا کہ کہیں اس نے میری چوری تو نہیں پکڑ لی ہے. عین وقت پر میں نے اسٹوفر کی سوچ کو پڑھا تھا، کیونکہ ٹھیک اسی وقت اس نے اینجلا سے گفتگو ختم کی تھی. اینجلا اس سے رخصت ہو کر اپنی خوابگاہ کی طرف آ رہی تھی. میں نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دیں اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا. میں نے چند ساعت کے لیے آنکھیں بند کر لی. میں اسٹوفر پر یہ ثابت کر رہا تھا کہ میں جذباتی تو ہوں لیکن سونے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر میں بستر پر سیدھا لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی اور اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، میں ہر طرح کی سوچ سے خالی ہو رہا ہوں اور مسلسل 2 گھنٹے تک سکون سے سوتا رہوں گا. ٹھیک 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے گی. میں ہمیشہ سوتے وقت یہی عمل کرتا تھا اور سونے سے پہلے اپنے جاگنے کا جو وقت مقرر کرتا تھا اسی مقررہ وقت پر بیدار ہو جاتا تھا. اس عمل کے مطابق میں ٹھیک 2 گھنٹے بعد بیدار ہو گیا. آنکھ کھلتے ہی میں چند لمحوں تک چپ چاپ پڑا رہا. پھر میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی. اس وقت 3 بجنے والے تھے. پھر میں نے چپکے سے اسٹوفر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا. اس کا دماغ پرسکون تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سو رہا ہے. اس کے بعد میں نے اینجلا کے دماغ کو ٹٹولا. بہرحال جب مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں باپ بیٹی گہری نیند سو رہے ہیں تب میں نے عملی قدم اٹھایا. میں بستر پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا. پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنی تمام سانسوں کو سینے میں سمیٹ لیا. اس کے بعد آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا. اس وقت میری توجہ صرف اسٹوفر پر تھی. سوتے وقت دماغ اس حد تک کمزور اور بے قابو ہو جاتا ہے کہ سونے والا کسی قوت ارادی سے کام نہیں لے سکتا. اسٹوفر مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، لیکن اس وقت خوابوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے والا دماغ بے قابو تھا اور میرے شکنجے میں آ سکتا تھا. میں نے ہولے سے اس کے ذہن پر دستک دی. اسٹوفر، تم خواب دیکھ رہے ہو اور تم خواب دیکھتے رہو گے. تمہاری آنکھیں بند ہیں اور اسی طرح بند رہیں گی. دیکھو، ذرا سوچو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تحکمانہ انداز میں ایسا سوچتے وقت میں نے اسے ذہنی طور پر کسمساتے ہوئے محسوس کیا. شاید وہ نیند سے چونکنے والا تھا. میں نے پھر تحکمانہ انداز میں کہا، خاموش پڑے رہو، کسمسانے کی ضرورت نہیں ہے. خواب دیکھو، کوئی اندیشہ نہ کرو. تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور ٹیلی پیتھی جاننے والا انسانی نفسیات سے واقف ہوتا ہے. تم اپنی اس نفسیات کو سمجھو. اس وقت خواب کی حالت میں تم جو آوازیں سن رہے ہو وہ تمہارے عمل کا رد عمل ہے. تم جس انداز میں دوسروں کو ٹرانس میں لاتے ہو یہ ویسا ہی تحکمانہ انداز ہے جو خواب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے. لہذا کوئی اندیشہ نہ کرو، پرسکون ہو کر سوتے رہو. تم سو رہے ہو. تمہارے آس پاس جو خواب کی دنیا ہے وہ دھندلا رہی ہے. اس دھندلکے میں ایک اجنبی شخص تمہیں نظر آ رہا ہے. وہ بھی دھندلایا ہوا ہے، مگر غور سے دیکھو، تمہیں صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں گی. ان آنکھوں کو دیکھو. تم ان آنکھوں کو بہت پہلے بھی دیکھ چکے ہو، لیکن میرا حکم ہے کہ تم ان آنکھوں کو نہیں پہچانو گے. صرف ان کے انگارے برساتے ہوئے شعلوں کو یاد رکھو گے. اپنی سوچ کے ذریعے جواب دو، کیا تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں کھول دیں. وہ گھور کر خلا میں دیکھنے لگا. اس وقت اسٹوفر کے دماغ سے اس کی سوچ ابھری. ہاں، میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں. اف، یہ کس طرح انگارے برسا رہی ہے. میں سمجھتا تھا کہ میری ہی آنکھیں بہت خطرناک ہیں، دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، لیکن میں ان آنکھوں کی طرف کھینچا جا رہا ہوں. مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میری قوت ارادی کمزور کیوں پڑ گئی ہے؟ میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھوں گا.
उसे ट्रांस में लाना और महकूम बनाना बच्चों का खेल नहीं था। वो मेरी टक्कर का आदमी था। मेरी तरह हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी दोनों ही उलूम से वाकिफ था, बल्कि अपनी उम्र के लिहाज से ज्यादा ही तजुर्बेकार था। लेकिन यह तो मौके की बात होती है। जिसे मौका मिल जाता है उसका दाव चल जाता है। कुछ देर पहले उसके लिए भी मौका था, जब मैं सो रहा था। उस वक्त वो मुझे ट्रांस में लाकर मेरी असलियत मालूम कर सकता था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सोने से पहले मैं अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता हूं। अपने मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक सोता और जागता हूं। इस दौरान बड़े से बड़ा आमिल मेरे दिमाग पर दस्तक दे तो उसे कुछ हासिल ना होगा। अगर स्टूफर ने भी दस्तक दी होगी तो वो मेरे दिमाग के अतराफ आनी हिसार से टकराकर वापस चला गया होगा। बहरहाल मैंने बड़ी कोशिश के बाद उसे खाबीदा हालत में अपना महकूम बना लिया। मैंने उससे कहा, अपनी सोच के जरिए जवाब दो, तुम कौन हो और किस मकसद के लिए इस मुल्क में आए हो। वो अपनी सोच में जवाब देने लगा, मेरा नाम स्टूफर ग्रेस है। मैं बरतानिया का बाशिंदा हूं। मैं बचपन से हैरत अंगेज उलूम सीखने का खप्त रखता था। जवान होकर जब मैं हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के उलूम में माहिर हो गया तो दौलत समेटने के लिए और ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए जराइम के रास्तों पर चल पड़ा। मेरे पास ऐसे उलूम हैं जिनके जरिए मैं बड़े मुजरिमों को अपना मुती और फर्मा बरदार बना लेता हूं। जब मैं मुख्तलिफ ममालिक की सैर करता हुआ इस्तांबुल पहुंचा तो वहां मास्टर यूशे से मेरा सामना हुआ। वो टेलीपैथी की इतनी गहराई में डूबा हुआ था कि उस गहराई तक पहुंचने के लिए बरसों तक रियाजत करनी पड़ती है। कितनी ही सब्र आजमा मशकों से गुजरना पड़ता है। मास्टर यूशे की आंखों में इतनी कुव्वत है कि वो कई मिनट तक जलते हुए सूरज से आंखें मिलाता है। मैं उसके सामने तिफले मकतब था। उसने मुझे अपना महकूम बना लिया और मुझे ऐसे ग्रोह में ले गया जिसका हर फर्द किसी न किसी इल्म और फन का उस्ताद था। उसी ग्रोह में एंजेला से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा, क्या एंजेला तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एंजेला के मुताल्लिक बताओ। एंजेला का बाप आग का देवता कहलाता है। वो आग के शोलों में ऐसे तमाशे दिखाता है कि उसके सामने आग पानी हो जाती है। उसने एक किस्म का एंटी फायर लोशन तैयार किया है। अपने तमाम जिस्म पर वो उस लोशन की मालिश करता है। उसके बाद आग उस पर असर नहीं करती। उस लोशन का फार्मूला सिर्फ उसकी बेटी एंजेला जानती है। लेकिन टेलीपैथी के जरिए मैंने और मास्टर यूशे ने एंजेला से वो फार्मूला मालूम कर लिया है। मैंने उससे सवाल किया, क्या वो लोशन एंजेला के पास मौजूद है? हाँ, वो उसके सेफ में मौजूद है। मैंने फिर सवाल किया, उस ग्रोह के बारे में बताओ जिसके लिए तुम काम करते हो। उस ग्रोह के 4 बड़े मास्टर हैं। उनमें से मास्टर यूशे को और एंजेला के बाप मास्टर दानियाल को पहचानता हूं, जो आग का देवता कहलाता है। बाकी 2 मास्टर कभी मेरे सामने नहीं आए। ये तमाम लोग सियासी मुजरिम हैं। तमाम मुल्कों के अहम राजों तक पहुंचते हैं। कोई मुल्क न इनका दोस्त है न दुश्मन है। ये एक मुल्क के राज दूसरे मुल्क के हाथों फरोख्त करते हैं और छोटे से छोटे राज के लाखों डॉलर वसूल करते हैं। इस ग्रोह का नाम इंटरनेशनल मास्टर्स ग्रुप है। इसका मुखफ़्फ़फ IMG है। IMG का हेडक्वार्टर कहां है? ज़ंजीबार में है। मैंने एक अहम सवाल किया, क्या तुम पर कोई मुश्किल आन पड़ती है? ऐसी मुश्किल जिसे तुम अपने उलूम से आसान नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में किससे मदद हासिल करते हो? मास्टर यूशे मेरी मदद करते हैं। इस वक्त ख्वाब की हालत में जिस तरह तुम महकूम बनाए गए हो और जिस गायबाना सोच के लहजे को समझ रहे हो, क्या वहां तक मास्टर यूशे नहीं पहुंच सकता है? हां, पहुंच सकता है। किस तरह? वजाहत करो। स्टूफर की सोच कहने लगी, जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे यह ख्वाब याद आएगा। फिर मैं सोचूंगा कि किसी अजनबी शख्स ने ख्वाब में मुझे अपना महकूम बनाया था। जब मेरी समझ में नहीं आएगा तो मैं मास्टर यूशे से दिमागी राब्ता कायम करूंगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि सुबह आंख खुलने के बाद तुम इस ख्वाब को भूल जाओगे। मैं इस ख्वाब को भूल जाऊंगा। अब तुम शहजाद के मुताल्लिक बताओ। शहजाद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उसकी तिलिस्मी अंगूठी ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं अब तक फैसला नहीं कर सका कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसके सोने का अंदाज मुझे खटक रहा है।
میں اس کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اسے ٹرانس میں لانا چاہتا تھا اور اس طلسمی انگوٹھی کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بیداری کی حالت میں وہ بہت ہی مستقل مزاج اور ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے۔ میں نیند کی حالت میں ہی اس سے سب کچھ اگلوا سکتا تھا، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا۔ کئی بار میں نے اپنی سوچ کے ذریعے اسے پکارا، مگر میری سوچ کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ اس قدر گہری نیند سوتا ہے؟ یعنی دماغی طور پر بھی وہ اتنی گہری نیند میں ڈوب جاتا ہے کہ میری سوچ کی لہریں بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ شہزاد کی گہری نیند سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جادو ٹونے کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور آج یہ تماشا بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح طلسمی انگوٹھی کے ذریعے خفیہ نمبروں کی ترتیب تک پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً اس کی گہری نیند میں بھی وہی طلسمی انگوٹھی کام کر رہی ہے۔ تم صبح تک شہزاد کے متعلق کیا فیصلہ کرو گے؟ میں نے اسے صبح کا وقت اس لیے دیا ہے کہ میں ہر صبح آنکھ کھلتے ہی بستر پر بیٹھ جاتا ہوں اور سب سے پہلے ماسٹر یوشے سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ یہ میری روز کی ڈیوٹی ہے۔ میں کل صبح اٹھتے ہی ماسٹر یوشے سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے شہزاد کی طلسمی انگوٹھی کا راز بتائیں۔ ماسٹر یوشے کے لیے شہزاد بالکل اجنبی ہے، وہ شہزاد کے دماغ تک کس طرح پہنچے گا؟ ماسٹر یوشے میری سوچ کو پڑھیں گے اور میں شہزاد کے خیالات کو پڑھوں گا۔ اس طرح وہ شہزاد تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو رہا ہوں۔ اب تک اسٹوفر ہی میرے لیے کچھ کم خطرناک نہ تھا، اب تو 4 ایسے ماسٹرز تھے جو اپنے فن میں یکتا زمانہ تھے، مجھے کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچا سکتے تھے۔ کیا اس وقت میں اس قابل تھا کہ ایسے خطرناک استادوں سے سامنا کر سکوں؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بڑی سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ میں کسی ضدی بچے کی طرح یا ایک مغرور انسان کی طرح اپنے علم اور اپنے تجربات پر فخر کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے پہاڑوں سے نہیں ٹکرا سکتا تھا۔ فی الحال مجھے 4 ماسٹرز کے متعلق سوچنے سے پہلے ان کے شاگرد اسٹوفر سے نمٹنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر ماسٹر یوشے سے مجھے متعارف کرا دے۔ ماسٹر یوشے کس طرح مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ فی الحال مجھ تک پہنچنے کے 2 ذرائع تھے، ایک اسٹوفر اور دوسری اینجلا۔ وہ دونوں IMG کی خفیہ تنظیم کے ممبر تھے۔ ان دونوں کی زندگی میرے لیے خطرناک تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ان دونوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ان کے لیے آج رات کی صبح نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اسٹوفر کو ختم کرنے سے پہلے کچھ اور اہم معلومات درکار تھیں۔ میں نے پوچھا، تم نے یہاں آ کر اپنی تنظیم کے لیے اب تک کیا کام کیا ہے؟ یہاں آ کر میں نے 2 غیر ملکی جاسوسوں سے اہم سودے کیے ہیں۔ ایک بلیک گائٹ ہے، اس سے میں اہم کاغذات حاصل نہیں کر سکا، اس سے پہلے ہی وہ قانون کی گرفت میں آ گیا ہے۔ دوسرا ایک فری لانسر ایجنٹ ہے، اس کا نام بیل منڈو ہے۔ بیل منڈو کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کوئی اہم راز اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ کسی بھی ملک کے ہاتھوں اچھی خاصی رقم لے کر فروخت کر دیتا ہے۔ ابھی میں اس سے سودا کر رہا ہوں۔ اس کے پاس ایک ملک کے فوجی اڈوں کی مائکرو فلم ہے۔ وہ اس فلم کے $25 لاکھ مانگتا ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے میں صرف 10 لاکھ تک دے سکتا ہوں۔ جب اس نے سودے سے انکار کیا تو میں نے اس کی سوچ کے ذریعے اس مائکرو فلم تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ بیل منڈو کی سوچ پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے چہرے پر پلاسٹک کی ناک ہے۔ کسی حادثے میں اس کی ناک کٹ گئی تھی، اس لیے اس نے پلاسٹک کی ناک لگا رکھی ہے۔ اسی ناک کے ایک نتنے میں وہ فلم کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اسٹوفر اپنی سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ جب بیل منڈو کے متعلق تمام معلومات فراہم ہو گئیں تو میں نے اس سے پوچھا، زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، تمہیں بھی اپنی زندگی سے ایسا ہی پیار ہوگا، ایسی صورت میں کیا تم مرنا پسند کرو گے؟ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آج تک تم نے جتنوں کو مارا ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتے ہوں گے، کیا تم نے ان کے زندہ رہنے کی خواہش پوری کی تھی؟ نہیں، اپنی حفاظت اور بقا کے لیے مجبوراً دوسروں کو مارنا ہی پڑتا ہے۔ تم درست کہتے ہو، میں بھی اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے تمہیں اس دنیا کی پریشانیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ بولو کہ تم مرنا پسند کرتے ہو؟
मैं मरना पसंद करता हूं। तुम मेरे मामूल और महकूम हो। तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगे, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। वो मेरा मामूल था, महकूम था। मेरे हुक्म से वो जहर का प्याला उठाकर पी सकता था। मेरे ही हुक्म से उसने चाकू को फजा में बुलंद किया और उसके तेज चमकते हुए फल को अपने सीने में घोंप लिया। खस कम जहां पाक। वो चीख भी न सका, जरा देर तक कर्राहता रहा और तड़प कर ठंडा पड़ गया। उसके बाद मैंने एंजेला की तरफ देखा। वो बिस्तर पर सो रही थी। उसके साथ भी मैंने ऐसा ही कुछ मामला किया। वॉश बेसिन पर उसका लोशन रखा हुआ था। मैं उसे जेब में डालकर ख्वाबगाह से बाहर आया। कॉरिडोर से गुजरते हुए मैंने एक नजर स्टूफर की ख्वाबगाह पर देखी। दोनों बाप बेटी इस दुनिया में टेलीपैथी और आग का तमाशा दिखाते थे। अब खुद तमाशा बन गए थे। दुनिया वालों के लिए इस आखिरी तमाशे का अंजाम छोड़ गए थे। मैं वहां से एंजेला की कार में बैठकर हॉक्सबे की तरफ रवाना हो गया। जब मैं हॉक्सबे पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। मैंने कॉटेज के करीब गाड़ी रोक दी। सुबह के वक्त समंदर के साहिल पर बड़ा सुकून था। मैंने जूते उतार दिए और नंगे पांव रेत पर चलने लगा। मैं अभी डायरेक्टर जनरल सईद अहमद को नींद से बेदार करना नहीं चाहता था। मैं अभी हंगामों से निकल कर आया था। इस पुरसुकून माहौल में किसी की मुदाखलत नहीं चाहता था। उस वक्त इतनी बड़ी दुनिया में मैं तन्हा था। मेरे सामने बेकरार समंदर था। मैंने जहन को आजाद छोड़ दिया। समंदर, ऐ अजीम समंदर, तू बहुत गहरा है, मगर तुझ में इंसानी दिमाग से ज्यादा गहराई नहीं है। कुछ देर बाद पलथी मारकर रेत पर बैठ गया। मेरे सामने दूर, बहुत दूर आसमान का किनारा समंदर में डूब रहा था। वहां से आफताब बुलंद हो रहा था। मैंने एक गहरी सांस खींची, फिर तमाम सांसों को सीने में रोककर उभरते हुए आफताब की पहली ठंडी किरणों से आंखें मिलाने लगा। 1 मिनट तक सांसें रोके रहने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता सांसें छोड़ने लगा। थोड़ी देर तक गहरी गहरी सांसें लेता रहा। उसके बाद फिर मैंने वही अमल किया, यानी दोबारा सांस रोककर आसमान के उस किनारे पर नजर जमा दी जो दम बदम रोशन होता जा रहा था। रोशनी की हरारत बढ़ती जा रही थी। जब आफताब की रोशनी इतनी तेज हो गई कि मैं उससे आंखें न मिला सका तो मैंने यह अमल खत्म कर दिया। मुझे रोजाना इसी तरह मशक जारी रखनी थी। इसी तरह आफताब की हरारत को मेरी आंखों और मेरे दिमाग कबूल कर सकता था, लेकिन इसके लिए 1-2 दिन की नहीं बल्कि बरसों की रियासत दरकार थी। मैं नहीं जानता था कि मुझे इस अमल में कामयाब होने के लिए कितने माह या कितने साल लग जाएंगे, लेकिन मुझ में मुस्तकिल मिजाजी है। जिस काम के लिए बेड़ा उठाता हूं उसे खत्म करके ही दम लेता हूं। और उस दिन से मैं टेलीपैथी के एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर कॉटेज की तरफ जाने लगा तो दूर एंजेला की कार के पास सईद अहमद खड़े नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही दूर से कहा, फरहाद, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, मगर ये सोचकर खामोश रहा कि शायद तुम मुराकबे में हो। मैंने करीब आते हुए कहा, आपने ठीक ही सोचा था। मैं जब यहां आया था तो आप सो रहे थे, इसलिए मैं भूली हुई मशकों को दोहराने में मशगूल हो गया था। मगर फरहाद, तुमने तो कहा था कि अब रूबरू हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम सोच के जरिए राब्ता कायम करोगे। फिर ये अचानक प्रोग्राम कैसे बदल गया? हालात बदल गए, इसलिए प्रोग्राम बदल गया। वो दोनों बाप बेटी जिनका नाम स्टूफर और एंजेला था, अब वो फरिश्तों को हिप्नोटाइज करने गए हैं। क्या मतलब? सईद अहमद ने हैरानी से पूछा। मतलब यह कि वो दोनों हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन गए थे, इसलिए मैंने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो थोड़ी देर तक मुझे हैरानी और परेशानी से देखते रहे, फिर उन्होंने आहिस्तगी से कहा, मुजरिमों की जिंदगी से खेलने के बजाय उन्हें हर मुमकिन तरीके से कानून के हवाले करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि तुमने बहुत मजबूर होकर उन्हें खत्म किया होगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने किन हालात में ऐसा किया है ताकि मैं तुम्हें कानून की इज्जत से बचा सकूं। मैं उन्हें तमाम वाकयात तफसील से सुनाने लगा। वो तवज्जो से सुनते रहे और कभी कभी मुझे टोक कर अपने तौर पर मुझसे सवालात करते रहे।
جب میرے تمام حالات ان کے سامنے آ گئے تو انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، ایسی صورت میں انہیں مر جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنی خفیہ تنظیم کے ماسٹر سے رابطہ قائم کر لیتے تو ہم دونوں کی شامت آ جاتی۔ مجھے تو وہ مار ہی ڈالتے، کیونکہ میں تمہاری طرح حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوں، مگر وہ تمہیں اپنا آلہ کار بنا لیتے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ٹیلی پیتھی کی کمالات بس یہی ہیں جن کا مظاہرہ تم کرتے رہتے ہو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ علم کوئی سا بھی ہو، اس کی گہرائی کو ناپنا محال ہے۔ پتہ نہیں وہ چاروں ماسٹرز اپنے مختلف علوم کے ذریعے کیسے کیسے خطرناک روپ میں تمہارے سامنے آتے۔ تم نے اچھا ہی کیا کہ ان کے یہاں تک پہنچنے کے ذرائع ختم کر دیے۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، لیکن سعید صاحب، دشمن کے ذرائع محدود نہیں ہوتے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اسٹوفر اور اینجلا کے قاتل تک پہنچنے کے لیے نہ جانے اپنے علوم سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ لہذا آئندہ میں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ بے شک محتاط رہنا ضروری ہے، یہ تو تم ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ ہم ایسے خطرناک دشمنوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں بیل منڈو کے متعلق گفتگو کرنا چاہیے۔ دیکھو، ہم لاہور سے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ غیر ملکی جاسوسوں کو بے نقاب کریں اور ان کے پاس جو اہم راز اور خفیہ معلومات ہیں وہ ہم ان سے حاصل کر سکیں۔ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اسٹوفر کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ دوسروں سے ایسی چیزوں کا سودا کر رہا تھا۔ ان سوداگروں میں سے بلیک گائیڈ ہماری گرفت میں آ گیا ہے، دوسرا بیل منڈو رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ میں پولیس کی ایک بھاری جمعیت لے کر اس کی کوٹھی پر چھاپا ماروں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں تنہا کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سعید صاحب، اس بستی پر ریڈ کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہاں کا ہر فرد بیل منڈو کا خاص آدمی ہے۔ وہ بظاہر ماہی گیر ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آتشی اسلحہ چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ بیل منڈو تک پہنچنے سے پہلے ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اتنی دیر میں بیل منڈو کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ وہ کس راستے سے فرار ہوگا؟ ہم سمندری راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دیں گے۔ چلیے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیں گے کہ ہم ہزار تلاشی کے باوجود اس کی نقلی ناک کے نتنے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہم اس کی خوش فہمی کے باوجود وہ مائکرو فلم حاصل کر لیں گے۔ ہاں، تو پھر تم میری اس پلاننگ سے متفق ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، اب ایسی کون سی بات رہ گئی ہے؟ سعید صاحب، آپ نے دوسرے پہلو پر غور نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ماسٹر یوشے اور اسٹوفر کے درمیان رابطہ قائم رہتا تھا۔ اس رابطے کے ذریعے ماسٹر یوشے نے کبھی بیل منڈو کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھا ہوگا۔ اگر مائکرو فلم کا سودا نہ ہو سکے تو اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب ماسٹر یوشے کو اسٹوفر اور اینجلا کی خبر نہیں ملے گی تو وہ بیل منڈو کو اپنا آلہ کار بنائے گا، اس سے یہ معلومات حاصل کرے گا کہ اسٹوفر اور اینجلا کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں قتل کر دیے گئے ہیں تو پھر وہ قاتل کی تلاش میں رہے گا۔ جب آپ بیل منڈو کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی ناک سے مائکرو فلم برآمد کر لیں گے تو ماسٹر یوشے سوچے گا کہ آپ بیل منڈو کے اس گہرے راز تک پہنچ گئے ہیں کہ اس نے اپنے نتنے میں مائکرو فلم چھپا رکھی ہے۔ تب وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول میں لے لے گا۔ آپ ہزار مستقل مزاجی سے کام لیں گے، لیکن وہ دماغ کی تہہ میں پہنچ کر فرحات علی تیمور کی اصلیت کو ڈھونڈ نکالے گا۔ سعید احمد میری باتوں کو سنتے رہے اور حیرانی سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، یہ دماغی قلہ بازیاں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دماغ کے اندر کتنی وسیع دنیا ہے اور اس میں قدم قدم پر کیسی بھول بھلائیاں ہیں، یہ تمہارے جیسے دماغی جنگ میں مصروف رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیل منڈو کو آزاد چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اتنی اہم مائکرو فلم چھپائے بیٹھا ہے، تم یہ بتاؤ وہ فلم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟
मैंने जवाब दिया, इसका एक ही रास्ता है कि आप पुलिस की जमीयत लेकर उसकी तरफ न जाएं। मैं तन्हा वो फिल्म हासिल करूंगा। मगर कैसे? तुम वहां जाओगे तो क्या मास्टर यूशे बेल मंडू के जरिए तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा? नहीं, अव्वल तो मैं बदस्तूर शहजाद अनवर के रूप में रहूंगा। अपने दिमाग से फरहाद अली तैमूर की शख्सियत को वक्ती तौर पर भुला दूंगा। अगर मैं खुद ही मेल बंडू की तरफ बढ़ूंगा तो यूशे इस ताक में बैठा होगा कि कौन इस माइक्रो फिल्म तक पहुंचता है। सईद अहमद ने कहा, नींद से तुम्हारी आंखों के पपूटे बोझल हो रहे हैं, इसके बावजूद तुम्हारा दिमाग कितनी दूर तक सोच रहा है। जाओ, अब सो जाओ। तुमने जो कुछ कहा है मैं उस पर अमल करूंगा। मैं कॉटेज के एक कमरे में आकर आराम से एक बिस्तर पर लेट गया। फिर अपनी आदत के मुताबिक तनवीमी मश्क के जरिए अपने दिमाग को कंट्रोल किया और उसे हिदायत की कि ठीक 1 बजे मेरी आंख खुल जाए। उसके बाद मैं सो गया। खूब अच्छी तरह गहरी नींद सोने के बाद जब 1 बजे मेरी आंख खुली तो दिमाग बहुत ही हल्का फुल्का सा था। मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा था। थोड़ी देर तक मैं बिस्तर पर लेटा समंदर की लहरों का मुतरन्नम शोर सुनता रहा। शोर में तरन्नुम नहीं होता, लेकिन दिल में सुकून हो और दिमाग में किसी तरह की फिक्र ना हो तो शोर गुल में भी एक तरह का तरन्नुम और तरतीब पैदा हो जाती है। मैं बिस्तर से उठा और समंदर की लहरों से खेलने चला गया। बहुत देर तक गुस्ल करने के बाद जब मैं कॉटेज की तरफ आया तो सईद अहमद आ चुके थे। वो मेरे लिए खाना और बहुत सा फल फ्रूट लेकर आए थे। मैं ताज़ा दम होकर खाने बैठ गया। वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट सुनाने लगे। उन्होंने वहां से कई मील दूर एंजेला की कार एक वीरान सड़क के किनारे छोड़ दी थी। सुबह 10 बजे सोसाइटी के थाने में किसी ने फोन किया था कि मशहूर आलिम और पॉमिस्ट स्टूफर ग्रेस और उसकी बेटी को उनकी कोठी में किसी ने कत्ल कर दिया है। सईद अहमद ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा, मालूम होता है स्टूफर के किसी खास गाहक ने फोन के जरिए इत्तला दी है। सुबह 10 बजे उसके कितने ही मोतक़िद उससे मिलने के लिए कोठी में जाया करते थे। उन्हीं में से किसी ने यह इत्तला पहुंचाई होगी। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मास्टर यूशे ने वहां तक इत्तला पहुंचाई हो। सईद अहमद ने चौंक कर कहा, तुम चौंकाने वाली बातें करते हो, लेकिन अब मैं हैरानी जाहिर नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम बहुत दूर तक सोचने के बाद ही कोई बात मुंह से निकालते हो। ठहरो, मैं तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश करता हूं। हम दोनों कॉटेज से बाहर आ गए। बाहर महकमे की 2 कारें खड़ी हुई थीं। हम दोनों ने एक एक कार संभाली और वहां से शहर की तरफ रवाना हो गए। सईद अहमद की कार आगे थी और मैं उनके पीछे कार ड्राइव कर रहा था। उस वक्त हम दोनों जबान से गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, लिहाजा मैंने सोच के जरिए कहा, सईद साहब मैं आपसे मुखातिब हूं। उन्होंने खुश होकर कहा, हाँ हाँ कहो फरहाद। ये कितना अजीब से लगता है कि हम दूर होते हुए भी इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे एक दूसरे के करीब बैठे हों। काश कि मैं भी ये इल्म हासिल कर सकता, लेकिन मेरी अब उम्र ऐसी नहीं है कि मैं इतनी कड़ी रियासतों से गुजर सकूं। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? सईद साहब मैं ये सोच रहा हूं कि महकमे की ये गाड़ियां मेरे पास नहीं होनी चाहिए। आप भी महकमे के बहुत बड़े अफसर हैं, आपको भी मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। क्या आप मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक होंगे? हाँ मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूं। यहां महकमे की जानिब से मेरी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा। तुम हॉक्सबे के इस कॉटेज में रह सकते हो, वहां तुम्हें कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। अब मैं तुम्हारे काम को अच्छी तरह समझ गया हूं। वैसे भी तुम जब चाहो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं अपने आने जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। जब तक वो माइक्रोफिल्म आपके हाथ नहीं आएगी उस वक्त तक हम एक दूसरे से लाताल्लुक रहेंगे। सईद अहमद ने कहा, ठीक है। मैं एक पार्क के सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त एक नौजवान मैले कपड़े पहने मेरे करीब आकर बैठ गया। वो कभी कभी का नखियों से मेरी तरफ यूं देखता था जैसे कुछ कहते हुए हिचकिचा रहा हो। मुझसे किसी के दिमाग की बात कैसे छुपी रह सकती है। मैंने मालूम किया वो एक बहुत अच्छा मोटर मैकेनिक है, मगर नशा करते करते सूख कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है।
اب موٹر کے پرزوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو نقاہ سے اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ دماغ اس لیے کام نہیں کرتا کہ ہمیشہ نشے کی طلب رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ذرا نشہ مل جائے تو پھر کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور نشہ مل جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تاکہ وہ دل کی بات کہنے کے لیے کچھ حوصلہ پیدا کرے۔ واقعی میری مسکراہٹ نے اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میں کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، فاقے کرتے کرتے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے اور جوان بہن ہے۔ میں نے بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے متعلق سوچنا چھوڑ دیا ہے، مگر جوان بہن کے بارے میں کیسے نہ سوچوں؟ اگر میں نے عزت و آبرو سے اسے دلہن بنا کر رخصت نہ کیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں غریب ہوں اور بہت سے غریبوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھ چکا ہوں۔ جو لڑکیاں بڑی عمر تک بیاہی نہیں جاتی، پہلے ان کی آنکھوں سے حیا مرتی ہے، پھر خاندان کی عزت کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے۔ وہ خود کو بے مصرف سمجھتی ہیں اور کوڑے کرکٹ کی طرح گھر کے دروازے سے باہر آ جاتی ہیں۔ میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نشے کی یہ خوبی یہ ہے کہ انسان ترنگ میں آ کر لچھے دار باتیں کرتا ہے، جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ تم نوجوان ہو، اگر واقعی غیرت مند ہوتے تو اپنے ہنر کو چمکانے کی کوشش کرتے۔ میں نے بہت عرصے پہلے تمہیں اسی شہر میں ایک موٹر میکینک کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ کما لیا کرتے تھے؟ یہ بات سنتے ہی اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ میں اسے ایک موٹر میکینک کی حیثیت سے بہت پہلے دیکھ چکا ہوں۔ یہ سب تو میں نے اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کیا تھا۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں کہا، آپ مجھے بے غیرت نہ سمجھیں، میری بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ اب میں کوئی کام کر سکوں۔ تمہاری بیماری نہیں، تمہارے نشے نے تمہیں تباہ کیا ہے۔ تم شاید مجھ سے کسی قسم کی مدد طلب کرنے آئے ہو، مگر دوغلے بن کر آئے ہو۔ اس وقت تمہارے دماغ میں نشے کی طلب ہے اور زبان سے اپنی بہن کی جوانی کا المیہ پیش کر کے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک بہن جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، تم سرے راہ اس کا تذکرہ ایسے کرتے ہو جیسے اسے چارہ بنا کر اپنے نشے کی طلب پوری کرنا چاہتے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ شرمندگی سے پہلو بدلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کیا کروں؟ میں بے غیرت نہیں ہوں، لیکن یہ آدمی احساس دلا رہا ہے کہ میں نشے کی طلب میں بے غیرت بن رہا ہوں، مگر کیا کروں؟ صبح سے ایک کش لگانے کے لیے اپنے اندر کئی بار مر چکا ہوں۔ اگر جلد ہی مجھے ایک پڑیا نہ ملی یا چرس کا ایک سگریٹ نہ ملا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ کیا میں مر جاؤں؟ لیکن مرنے کے بعد یہ زندگی نہیں ملے گی، پھر یہ نشے کی جنت آباد نہیں ہوگی۔ ایک کش لگاتے ہی مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے۔ میں اس جسم کو مار دوں یا غیرت کو مار دوں؟ وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، فرحات علی تیمور، تم جو انسانی دماغ کی دنیا کو کنگالتے ہو، کبھی اس دنیا میں بھی قدم رکھو جہاں غربت اور بھوک ایک بھائی کو اپنی بہن کی وجہ سے بے غیرت بنا دیتی ہے۔ ٹیلی پیتھی صرف ہنگاموں کا نام نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے کہ اس کے ذریعے زنگ آلود دماغوں کو مانچ کر چمکایا جا سکتا ہے۔ کیا تم اصلاحی کاموں کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتے؟ یہ خیالات میرے دماغ میں آئے تو میں سوچنے لگا، کس طرح اس نوجوان کو نشے کی لت سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھوں کہ نشے کی طلب اسے کس طرح پریشان کرتی ہے۔ میں رہ رہ کر اس کے دماغ کو پڑھ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسے اس کا دماغ محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ سمجھاتا تھا کہ اگر چرس مل جائے تو اس کا کش لگاتے ہی یہ تکلیف دور ہو جائے گی، یعنی اس مریض کا معالج خود اس کا دماغ ہے جو اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ اگر یہ معالج کوئی دوسری دوا تجویز کرے اور اسے اطمینان دلائے کہ وہ شفا پا رہا ہے اور اس کے جسم میں جو درد اور اینٹھن ہے وہ رفتہ رفتہ دوسری دواؤں کے استعمال سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو شاید یہ نوجوان اس طرح راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر نشے کی طلب میں ذرا بھی کمی ہوئی تو اس کی غیرت مردہ نہیں ہو پائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا، اس دنیا میں ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے، تم بھی نشے کے مریض ہو، کیا تم نے کبھی اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے؟
ہاں کبھی کبھی سوچتا ہوں، لیکن نشے کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ علاج کرنا حماقت نظر آتا ہے۔ یہ بری بات ہے، انسان کو مثبت پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں تمہاری ضرورتیں بھی پوری کروں گا اور تمہاری نشے کی لعنت کو بھی ختم کر دوں گا۔ اس نے احسان مندی سے کہا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور نشے کی طلب سے بھی نجات مل جائے گی۔ آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکالے۔ 500 روپے دیکھ کر اس کا منہ اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان نوٹوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیسے ملتے ہی میں چرس کے لیے ایک پورا پیکٹ خریدوں گا، پھر اپنی بہن کے جوڑے کے لیے نیا زیور خریدوں گا۔ ماں جی کتنے دنوں سے بیمار ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا۔ گھر والے 3 وقت کی روٹیاں کھائیں گے اور میں کئی دنوں تک بے فکری سے سگریٹ کے کش لگاتا رہوں گا۔ میں نے مسکرا کر بڑے بڑے نوٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں یہ روپے دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملنے لگا جیسے نوٹوں کو جھپٹنے کے لیے بے چین ہو۔ اس نے جلدی سے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ تم میرے خادم نہیں، میرے بھائی ہو، اور تمہاری بہن میری اپنی بہن ہے۔ اگر تم میری ایک بات مان جاؤ گے تو بڑی دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کر سکو گے، تمہاری جسمانی قوت بھی بحال ہو جائے گی اور تم دوبارہ موٹر میکینک کی حیثیت سے ایک خوشگوار زندگی گزار سکو گے۔ مجھے منظور ہے، بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کل صبح تک تم چرس کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں صرف صبح تک تمہیں روک رہا ہوں۔ کیا یہ 500 روپے لے کر تم 16 گھنٹے تک نشے کی کمی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے خوش ہو کر کہا، یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے، کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں نے تمام دن نشے کے بغیر گزار دیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 16 گھنٹے تک صبر کروں گا۔ میں نے 500 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے روپے لے کر میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور بولا، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ خدا کی قسم میں صبح تک چرس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد اسلم۔ اچھا محمد اسلم، اب تم یہاں سے جاؤ۔ سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے کپڑے خریدو، گھر کے لیے راشن لو، اور کل صبح تک اپنے دماغ میں نشے کے خلاف لڑتے رہو۔ خدا تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے ادب سے مجھے سلام کرتے ہوئے رخصت ہو گیا اور وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حالے جی تھانے کا انچارج نعیم مرزا رہتا تھا۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھنے کے بعد میں اسلم چرسی کے دماغ کو پڑھنے لگا۔ وہ شہر کے کسی فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا۔ چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ اس کا دماغ ڈگمگا رہا تھا، کبھی نشے کی طرف اور کبھی راشن کپڑے کی طرف۔ اس کی ایک سوچ کہہ رہی تھی کہ اپنے محسن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہیے، سب سے پہلے کپڑا اور راشن خرید کر گھر پہنچنا چاہیے۔ اس کی منفی سوچ کہہ رہی تھی وہ 500 روپے دینے والا کوئی احمق تھا، اس نے اتنی بڑی رقم دے کر میرا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ اب اگر میں چرس خریدوں تو کیا وہ مجھے دیکھنے یا پکڑنے آئے گا؟ یہ سوچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اس کے دائیں طرف جو ایک گلی جاتی تھی اس کے آخری سرے پر بسم اللہ پان شاپ تھی۔ نام اللہ کا تھا اور اس عظیم نام کے سائن بورڈ کے پیچھے چور دروازے سے چرس کے سگریٹ ملتے تھے۔ وہ گلی کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تب میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تو وسیلے کے طور پر کسی انسان کو فرشتہ بنا کر بھیجتا ہے۔ شاید اسی لیے اس فرشتے نے میرا پتہ بھی نہیں پوچھا، چپ چاپ اللہ کے دیے ہوئے 500 روپے مجھے دے کر چلا گیا۔ اگر میں صرف 16 گھنٹے صبر کر لوں تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ یہ سوچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اسی وقت اس کی منفی سوچ نے کہا، بے وقوف، میں خانے کے در پر آ کر توبہ توڑتا ہے، جب آ ہی گیا ہے تو سگریٹ خرید لے۔ ٹھیک ہے 16 گھنٹے تک کش نہ لگانا۔ لوگ بینکوں میں آئندہ ضرورت کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں،
تو जेब के लॉकर में सुबह के लिए सिगरेट्स महफूज कर ले, तेरा वादा भी रहेगा और सिगरेट भी तेरी तसल्ली के लिए मौजूद रहेंगे। वो फिर बिस्मिल्लाह पान शॉप की तरफ बढ़ने लगा। मैंने इसकी मुस्बत सोच में कहा, अगर अल्लाह ताला मेरी मदद करना ही चाहता है तो वो ही मुझे बिस्मिल्लाह पान शॉप तक जाने से रोकेगा। मैंने उसकी मुस्बत सोच में ये कहते ही अचानक एक झटके से फिर कहा, अरे बाप रे, मेरे घुटने कांप रहे हैं, मैं गिर रहा हूं। मेरी सोच ने इतनी कुव्वत से कहा कि अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए। सोच की कुव्वत या दिमाग की कुव्वत के बगैर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। फिर वो सोच के खिलाफ कैसे चल सकता था? इसीलिए बदहवास होकर गिर पड़ा। उस वक्त उसकी अजीब सी हालत थी। वो खौफ से थर थर कांप रहा था, क्योंकि गिरने से पहले उसे वार्निंग मिल चुकी थी कि अगर अल्लाह ताला को उसे राह रास्त पर लाना मकसूद है तो वो चर्च के अड्डे तक नहीं पहुंच सकेगा। और वो ना पहुंच सका, लड़खड़ा कर गिर पड़ा है। ऐसी सूरत में उसके दिल पर दहशत कैसे तारी ना होती, उसके दिल में ईमान कैसे रोशन ना होता। वो तौबा तौबा करते हुए उठ गया, फिर तेज कदमों से चलता हुआ उस गली से बाहर आ गया। अब वो मुस्तकिल मिजाजी से सोच रहा था कि इन 500 रुपयों से सिर्फ वही चीजें खरीदेगा जो जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। चर्च जिंदगी के लिए नहीं, मौत के लिए जरूरी है, वो सोच रहा था। उस अजनबी फरिश्ते ने मुझे सिर्फ सुबह तक सब्र करने के लिए कहा है, लेकिन इस गायबाना ठोकर से मुझे इबरत हासिल करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नशे की किसी चीज को हाथ न लगाऊं। अल्लाह की मदद शामिल हाल है, इसीलिए मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा। वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से सोच रहा था, लिहाजा मैं कुछ देर के लिए उसकी तरफ से मुतमईन हो गया कि वो मेरे 500 रुपए जाया नहीं करेगा। टैक्सी तेज रफ्तारी से चलती हुई मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। मैं टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आया, बिल अदा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कोठी की जानिब जाने लगा जहां इंस्पेक्टर नईम मिर्जा रहता था। मैं कोठी के सामने पहुंच गया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि नईम मिर्जा मौजूद है या नहीं। चूंकि वो मेरे लिए मुकम्मल अजनबी था, इसलिए यह जरूरी था कि उससे दिमागी राब्ता कायम करने के लिए उससे बराह रास्त मुलाकात करता या किसी दूसरे शख्स को वास्ता बनाकर उसके दिमाग तक पहुंचता। इसके लिए मुझे बहुत देर तक कोठी के सामने वक्त ज़ाया करना पड़ता। करीब ही एक पठान का होटल था। मैं वहां बैठकर चाय पीता रहा और सिगरेट के कश लगाता रहा। शाम हो रही थी, रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पांव फैला रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कोठी से एक मोटी सी और भद्दी सी औरत बाहर आ रही थी। मैं होटल से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। उस मोटी औरत का रुख मार्केट की तरफ था। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाने लगा। वो छोटी सी मार्केट थी, लेकिन वहां बड़े लोगों के लिए बड़ी महंगी चीजें फरोख्त होती थीं। वो मोटी सी औरत एक दुकान पर पहुंचकर मेकअप का सामान खरीदने लगी। वो अपनी जवानी में खूबसूरत रही होगी, लेकिन दौलत की अफरात ने उसे अजीब टेढ़े मेढ़े अंदाज में फैला दिया था। वो सामान खरीदते वक्त बार बार आईने में देखती थी और अपने हुस्न जहां सोच को देखकर मुस्कुराने लगती थी। फिर उसी आईने में उसने मुझे देखा। हम दोनों की नजरें टकराईं तो उसकी नजरें मुझ पर जम कर रह गईं, क्योंकि मैं फौरन ही उसकी सोच में कह रहा था, कितना खूबसूरत नौजवान है, काश मैं 50 बरस की ना होती। वो कभी अपनी लिपस्टिक के शेड्स पसंद करती और कभी आईने में मुझे देखकर अपनी उम्र के मुताल्लिक सोचती रही। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। नईम मिर्जा से दिमागी राब्ता कायम करने के लिए मैंने इस ट्रकनुमा बीवी को वास्ता बना लिया था। वहां से मैं फिर एक टैक्सी में बैठकर होटल दिलशाद में आया और वहां एक कमरा किराए पर अपने लिए हासिल किया। मैं हॉक्सबे की तरफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए कमरे में आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर बिस्तर पर आराम से लेटकर उस मोटी औरत की सोच को पढ़ने लगा। वो शॉपिंग के बाद अपनी कोठी में आ गई थी और अपने कमरे में पहुंचकर अपने जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए वर्जिश कर रही थी। नईम मिर्जा मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उसकी सोच से राब्ता खत्म कर दिया। दिमाग की स्क्रीन पर असलम को देखने लगा। वो बहुत सारे कपड़े खरीद कर अपने घर पहुंच गया था और अपनी मां को बता रहा था कि किस तरह एक फरिश्ते से उसकी मुलाकात हुई थी। उसकी मां मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मुझे दुआएं दे रही थी। उसकी बहन नए नए कपड़े देखकर बहुत खुश हो रही थी। असलम बार बार अहद कर रहा था कि अब वो चर्च को हाथ नहीं लगाएगा।
آج سے پہلے ان کے گھر میں ایسی عید کبھی نہیں آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ انسان اگر مستقل مزاجی سے کوشش کرے تو اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو بھی بدل سکتا ہے۔ وہ میرے لیے بھی عید کا موقع تھا، کیونکہ میں نے اپنے علم کے ذریعے خاندان کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں نے اس موٹی عورت کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو وہ نعیم مرزا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اسے اس بات کی شکایت تھی کہ نعیم مرزا پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود بھی لمبے ہاتھ کیوں نہیں مارتا۔ آمدنی نہیں بڑھے گی تو نئے ماڈل کی کار کہاں سے آئے گی؟ نعیم مرزا نے اسے جواب دیا، نوشابہ، تم ہمیشہ یہی جھگڑے لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ ہمیں مونگری کی بستی سے اتنی رقم ملتی ہے کہ کہیں اور ہاتھ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دانش مندی یہی ہے کہ ایک جگہ سے بڑا ہاتھ مارا جائے اور باقی دوسری جگہوں پر ایمانداری سے کام کیا جائے۔ مجھے اپنے سروس ریکارڈ کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ تم قانون کے محافظ ہو، مگر کبھی قانون کی گرفت میں آؤ گے تو یہ پولیس کی ملازمت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو تمہاری اوپر کی آمدنی ہے یہی ہمارے کام آئے گی۔ ریٹائر ہونے کے بعد حکومت تمہیں کوئی خزانہ تو نہیں دے دے گی۔ بیل منڈو کا احسان مانو کہ اس نے ہماری کایا پلٹ دی ہے۔ نوشابہ، تم نہیں سمجھتی کہ حالات کس طرح بدل جاتے ہیں۔ ہماری کایا پلٹنے والا بیل منڈو آج خود ہی الٹ پلٹ کر رہ گیا ہے۔ آج صبح 8 بجے سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ کیا واقعی؟ نوشابہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، آج صبح ہی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ اس کے باڈی گارڈ نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے بڑی خاموشی سے اپنے سر کو چھٹکتا رہا۔ باڈی گارڈ نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، پتہ نہیں میرے دماغ میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں۔ میں ان باتوں کو دماغ سے جھٹکنا چاہتا ہوں، لیکن میرے مزاج اور میری مرضی کے خلاف عجیب سی سوچیں ابھر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر چیختا رہا کہ اس کے دماغ میں یہ کیسی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ کمرے کی چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینکنے لگا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ مجھ پر جنات کا سایہ پڑ گیا ہے۔ میں آہنی دماغ کا مالک ہوں، مگر نہ جانے کیسے اس دماغ کی چولیں ہل رہی ہیں۔ وہ برابر جھنجھلا کر کمرے کی چیزوں کو توڑتا پھوڑتا رہا۔ اس کے باڈی گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو بیل منڈو نے اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں وہاں پہنچا تو اس کے کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے غرا کر کہا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ میں نے دوبارہ دستک دیتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، میں انسپکٹر نعیم مرزا ہوں۔ میرا نام سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک ایزی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، مسٹر نعیم، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ میں سن چکا ہوں اور اسی لیے خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھے خود پر بڑا ناز ہے۔ میں اپنے مقابل آنے والی بڑی سے بڑی قوت کو کچل کر رکھ دیتا ہوں، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی اندیکھی قوت میری صلاحیتوں کا مذاق اڑا رہی ہے اور مجھے اپنا محکوم بنانا چاہتی ہے۔ بیل منڈو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار میں کسی کے سامنے جھک گیا ہوں۔ جھکنے کے باوجود میں اس کی برتری تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بزدل ہے، مرد کی طرح سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتا۔ دماغ کے بے شمار پردوں میں چھپ کر عورتوں کی طرح مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہ کوئی مردانگی تو نہیں ہے۔ جو لوگ چھپ کر حملہ کرتے ہیں ان کے سامنے وقتی طور پر مجبور ہونا پڑتا ہے، لیکن میں نے اس اندیکھی قوت سے کہہ دیا ہے کہ ابھی مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے، اس لیے میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ کیا وہ اپنی کوئی بات منوا رہا ہے؟ ہاں، اسٹوفر نامی ایک شخص سے اس کا ایک اہم سودا ہو رہا تھا۔ وہ اور اس کی بیٹی سوسائٹی کے علاقے میں رہتے ہیں۔ آج صبح 8 بجے سے کوئی میرے دماغ میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں ان کی خیریت معلوم کروں۔ میں نے اس کے حکم سے انکار کیا تو وہ میرے دماغ میں ہلچل پیدا کرنے لگا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ کاش کہ وہ ہلچل مچانے والا الو کا پٹھا میرے سامنے ہوتا، لیکن میرا غصہ اور میری جھنجھلاہٹ کام نہ آئی۔ تب میں نے مجبور ہو کر سوچا کہ فی الحال مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔
جب میرا دماغ پرسکون ہوگا تب پھر میں اس اندیکھے شیطان سے نمٹنے کا راستہ تلاش کروں گا۔ میں مر سکتا ہوں لیکن کسی کے سامنے ہمیشہ کے لیے جھک نہیں سکتا۔ تو پھر آپ نے ان دونوں کی خیریت معلوم کی ہے؟ ہاں، سوسائٹی میں جو میرے آدمی ہیں ان میں سے ایک نے اس کوٹھی پر جا کر معلوم کیا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی مردہ پڑے ہیں۔ مسٹر نعیم، میں جس اندیکھے شیطان کا ذکر کر رہا ہوں وہ ٹیلی پیتھی کا ماہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ دماغوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس نے میری سوچ کے ذریعے معلوم کر لیا ہے کہ اسٹوفر اور اس کی بیٹی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کہ قاتل کا پتہ چل گیا ہے؟ نہیں، وہ نادیدہ شیطان اب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں قاتل کا پتہ چلاؤں۔ میں نے دوسری بار اس کے حکم سے انکار کیا تو وہ پھر میرے دماغ میں کھلبلی پیدا کرنے لگا۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ چھپ کر حملہ کرنے والا مجھے اعصابی طور پر کمزور بنا دے گا۔ فی الحال مجھے اس کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ اس سلسلے میں آپ ہی میرے کام آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا۔ اس قتل کے سلسلے میں جو تفتیش ہوتی رہے گی میں اس کی رپورٹ پڑھتا رہوں گا۔ قاتل کا سراغ ملتے ہی میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ بیل منڈو نے اٹھ کر اپنا سیف کھولا اور اس میں سے 5,000 روپے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ اس کام کا معاوضہ ہے کہ آپ جلد از جلد اس قاتل تک پہنچنے کی کوشش کریں اور مجھے اس نادیدہ شیطان سے نجات دلائیں۔ انسپکٹر نعیم مرزا یہ تمام باتیں اپنی بیگم نوشابہ کو سنا رہا تھا۔ نوشابہ نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں پھر 5,000 کی آمدنی ہوئی ہے۔ نکالیے 5,000، میں انہیں صبح ہی بینک میں جمع کرا دوں گی۔ نعیم مرزا نے اپنے بریف کیس سے رقم نکال کر دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو صرف بینک بیلنس بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری گھر کی عورتیں اگر رشوت کی رقم قبول نہ کریں تو مرد کبھی اس لعنت میں گرفتار نہ ہو۔ ہم ڈیوٹی پر جا کر یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کو خوش نہ کریں اور اس کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا نہ کریں تو ہمارے لیے وہ ہمارے گھر کو جنت نہیں بنائے گی۔ وہ اپنی تنگ دستی اور مفلسی کا رونا روتے ہوئے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہے گی، گھر کی جنت کو جہنم بنا کر رکھ دے گی، جیسا کہ تم کرتی ہو۔ نوشابہ کے ہاتھوں میں 5,000 روپے تھے۔ جب ہاتھوں میں اچھی خاصی رقم ہو تو عورت اپنے شوہر کے تانے اور گالیاں برداشت کر لیتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ فضول باتیں نہ کریں، میں آپ کے ہی بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا کرتی ہوں، لیکن نوشابہ میرا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ میں ایک دیانتدار پولیس افسر نہیں رہا۔ اگر کسی روز قانون کے ہتھے چڑھ گیا تو بیل منڈو مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا۔ اب یہی دیکھو کہ خواہ مخواہ ایک باپ بیٹی کے قتل کے سلسلے میں مجھے دلچسپی لینی ہوگی، جبکہ یہ میرے علاقے کا کیس نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے آفیسر شبہ کرنے لگتے ہیں کہ کسی دوسرے تھانے کا انچارج ان معاملات میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے۔ بہرحال رقم تو لے ہی چکا ہوں، مجھے کسی نہ کسی طرح اس قاتل تک پہنچنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لباس بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس سے بہت دور ہوٹل دلشاد کے ایک کمرے میں آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ میں قاتل ہوں، وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اب کتنی ہی راتیں جاگتا رہے گا اور پریشانیوں میں مبتلا رہے گا۔ رشوت کے وہ 5,000 روپے 5,000 کانٹوں کی طرح اسے چبھتے رہیں گے۔ میں تھوڑی دیر تک اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹا رہا اور اپنے حالات زندگی پر غور کرتا رہا۔ کیسی ہنگاموں سے بھرپور زندگی ہے۔ میں مہم جوئی کا خواہش مند تھا اور یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں ایسی زندگی سے مطمئن تھا، لیکن کوئی نہ کوئی خطرہ میرے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا۔ ان دنوں ماسٹر یوشے ایک آسیب کی طرح میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آپ ٹی وی اور سینما کے اسکرین پر اتنی دلچسپ فلمیں نہیں دیکھتے ہوں گے جتنی کہ میں زندگی کی سچی اور جھوٹی کھوٹی اور کھری تصویریں دیکھتا ہوں۔ ان دلچسپیوں کے باوجود موت ہمیشہ میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماسٹر یوشے مجھ تک پہنچنے کے لیے اور کیسے ذرائع استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بات تو میرے علم میں آ گئی تھی کہ خفیہ تنظیموں کے 4 ماسٹروں میں سے ایک ماسٹر میری تلاش میں نکل پڑا ہے۔ کسی بھی لمحے میں اس سے ٹکرا سکتا ہوں اور نئی مصیبتوں کو دعوت دے سکتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ اسٹوفر کو پاؤں میں سمجھ کر جتنے گاہک اس کے پاس آئے تھے، ماسٹر یوشے ان کے دماغوں کو بھی کنگھا لے گا
ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوفر کے تمام گاہکوں کے ذہن کو پڑھ چکا ہوگا، یا کم از کم ان لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھا ہوگا جو کسی نہ کسی حیثیت سے اسٹوفر کے لیے اہمیت رکھتے ہوں گے۔ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں صرف صمد بخاری کو جانتا تھا جو اسٹوفر کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے سونے سے پہلے اسلم کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اسلم شاید نشے کی طلب سے مجبور ہو کر پھر بہکے گا، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا کسی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ وہاں اس کی بوڑھی ماں بھی موجود تھی۔ میرے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسلم شریف آدمیوں کی طرح رات کے وقت گھر میں موجود ہے۔ میں مطمئن ہو کر اس سے دماغی رابطہ ختم کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہی مجھے اس شخص کی گفتگو سے دلچسپی پیدا ہو گئی جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی ندامت سے کہہ رہا تھا، ماں جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کی بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ شبو کو میں بچپن سے چاہتا ہوں، لیکن جوان ہو کر مجھ پر دولت مند بننے کی دھن سوار ہو گئی۔ اس کے لیے میں نے انٹیلیجنس کی ملازمت کی۔ میرا خیال تھا کہ کوئی بڑا مجرم ہاتھ آئے گا تو میں اس سے بڑی رقم ہتھیا لوں گا، پھر شبو کو بیاہنے کے لیے دھوم دھام سے بارات لے کر یہاں آؤں گا۔ لیکن دولت مند بننے کے چکر میں ایک انگریز عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس عورت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس سے سچ بولتا رہوں اور اس کے کام آتا رہوں تو وہ مجھے بے انتہا دولت مند بنا دے گی۔ اس کے عشق میں گرفتار ہوتے وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ معصوم شبو کو دھوکہ دے رہا ہوں اور مجھے اس فریب کی بڑی سزا ملے گی۔ سزا یہ ملی کہ میں 1 ماہ کے لیے ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ دوسری سزا یہ ملی کہ وہ انگریز عورت آج صبح اپنے باپ کے ساتھ اپنی کوٹھی میں مردہ پائی گئی۔ کسی نے دونوں باپ بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ میری ملازمت بھی گئی اور اس انگریز عورت سے ملنے والی دولت بھی گئی۔ میں پہلے جہاں تھا پھر اسی مقام پر لوٹ آیا ہوں۔ ماں جی میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میں آئندہ کبھی شبو کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ ماں جی نے کہا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا۔ آج ہمارے لیے واقعی عید کا دن ہے۔ اسلم نے نشے سے توبہ کر لی ہے اور تم گمراہی سے نکل آئے ہو۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 ماہ بعد جب تمہاری ملازمت بحال ہو جائے تو تم کسی دن بھی 4 شریف آدمیوں کو ساتھ لے آنا، میں شبو سے تمہارا نکاح پڑھوا دوں گی۔ ماں جی شاید 1 ماہ بعد بھی مجھے یہ ملازمت نہ مل سکے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، شاید آپ یقین نہ کریں، میں کسی آسیبی چکر میں پڑ گیا ہوں۔ ماں جی نے پریشان ہو کر کہا، اللہ رحم کرے، تمہیں ہر بلا سے بچائے۔ کس قسم کا آسیب ہے مجھے بتاؤ۔ آسیبی چکر کی بات سنتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ جو شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ واجد ہے، وہی واجد جسے میں نے سب سے پہلے اسٹوفر کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اسٹوفر اور اینجلا کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ اینجلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس کے ذریعے دولت مند بننے کی خاطر انٹیلیجنس کی ملازمت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کس طرح فرحت سے ملاقات کرے اور پرسوں سے وہ میری تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ میں پوری توجہ سے واجد کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ ماں جی سے کہہ رہا تھا، ماں جی جس عورت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اور اس کا باپ کسی طرح کا روحانی عمل کرتے تھے۔ وہ عورت آگ کے شعلوں میں کھڑی ہو کر لوگوں کو ان کے دلوں کا حال بتاتی تھی اور مستقبل کی پیش گوئیاں کرتی تھی۔ اب قتل ہونے کے بعد اس کی روح بھٹک رہی ہے، وہ اب میرے دماغ کو پریشان کر رہی ہے۔ پہلے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری اینجلا ہوں، میں جسمانی طور پر مرتے ہی اپنے آپ کو بھول گئی ہوں، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں رہیں۔ تم اس لیے یاد ہو کہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں اب بھی میری محبت ہے تو مجھے بتاؤ کہ میری زندگی میں کس شخص کو مجھ سے دشمنی تھی۔ ماں جی یہ آوازیں بار بار میرے ذہن میں آنے لگیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اینجلا کی روح مجھ سے مخاطب ہے، لیکن اب مجھے اینجلا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ میں جانتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد اور ان کے ایک گہرے دوست فرحات علی دونوں باپ بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہیں مجرم ثابت کرنا چاہتے تھے۔
فرحات کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن ایک بار میں نے فرحات اور سعید احمد کی گفتگو سنی ہے۔ سعید احمد کی باتوں سے اتنا معلوم ہوا کہ فرحات بہت خطرناک آدمی ہے۔ کسی مجرم کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسے جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ شاید اسی نے دونوں باپ بیٹی کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ اس کی حرکتوں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اسٹوفر کے پاس بھیجنے کے بعد وہ سعید احمد کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ میں انجلا کی خواہش کے مطابق اسے تلاش نہ کر سکا۔ شاید وہ اسی وقت سے دونوں باپ بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں یہ تمام باتیں انجلا کی روح کو نہیں بتانا چاہتا تھا، میں صرف سوچ رہا تھا۔ اتنے میں انجلا کی روحانی آواز نے مجھ سے کہا، روحیں دماغ کو پڑھ لیتی ہیں۔ تمہاری سوچ کے ذریعے مجھے پتا چل گیا ہے کہ فرحات ہی میرا قاتل ہو سکتا ہے۔ اب میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسے فوراً تلاش کرو۔ میں نے اس کے حکم سے انکار کیا تو اچانک میری کھوپڑی کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا۔ کبھی گرتا تھا، کبھی سنبھلتا تھا، کبھی میرا دماغ مجھے دیوار سے سر ٹکرانے کے لیے کہتا تھا اور میں بے اختیار دیوار سے ٹکرا جاتا تھا۔ ذرا سی دیر میں مجھ پر ایسی دہشت سوار ہوئی کہ میں چیخ چیخ کر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا۔ سوچنے لگا میں کس طرح فرحات کو تلاش کر سکتا ہوں۔ صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں انٹیلیجنس کے دفتر جا کر کسی طرح ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے ملنے کی کوشش کروں، لیکن دفتر میں میرا داخلہ بند تھا۔ میری سوچ کو پڑھتے ہی انجلا کی روح نے کہا، تم فکر نہ کرو، صبح دفتر کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ دفتر کا کوئی نہ کوئی افسر باہر آتا جاتا ہوگا۔ جب کوئی افسر باہر آئے تو تم اسے مخاطب کر کے صرف سلام کرنا۔ جیسے ہی وہ تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب دے گا، میری روح اس افسر کے دماغ میں گھس جائے گی، پھر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ اس افسر کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد تک پہنچ جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے ماجی، کل صبح جب میں اس روح کے حکم کے مطابق انٹیلیجنس کے کسی افسر کو سلام کروں گا تو انجلا کی روح ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ واجد کی یہ سوچ پڑھتے ہی میں الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ اس وقت میں ہوٹل کے کمرے میں تنہا تھا اور میں بند کمرے میں اپنے طور پر محفوظ تھا، لیکن یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ماسٹر یوشے کیسے کیسے روپ بدل کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ بیل منڈو کے لیے نادیدہ شیطان بنا، پھر واجد کے دماغ میں انجلا کی روح کا ڈرامہ کھیلنے لگا۔ دوسری صبح اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ سعید احمد تک پہنچنے کے بعد وہ میری شہرک تک بھی پہنچ جاتا۔ میں نے فوراً ہی سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا، سعید صاحب، ماسٹر یوشے بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ کل صبح واجد کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس کے باوجود میں موم کا بنا ہوا نہیں ہوں۔ جب تک آپ تک پہنچے گا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے دماغی رابطہ ختم کر دوں گا، نہ کبھی آپ سے ملاقات کروں گا اور نہ کبھی آپ کو سوچ کے ذریعے مخاطب کروں گا۔ اس طرح وہ نادیدہ شیطان آپ کے دماغ سے چھلانگ لگا کر میرے پاس نہیں آ سکے گا، لیکن آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ شیطان آپ کے دماغی توازن کو بگاڑتا رہے گا۔ لہٰذا آپ میرے مشورے پر فوراً عمل کریں۔ آپ 1 ماہ کی چھٹی لے ہی چکے ہیں، اس لیے آپ کسی کو بتائے بغیر کہیں روپوش ہو جائیں۔ آپ اس وقت جہاں بھی ہیں وہاں سے فوراً نکل جائیں تاکہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا دفتر کا کوئی شخص آپ تک نہ پہنچ جائے۔ میں جب دیکھوں گا کہ آپ پوری طرح محفوظ ہیں تو پھر آپ جہاں بھی ہوں گے میں وہاں چلا آؤں گا۔ میرے مشورے پر عمل کریے، میرے پاس تفصیلی گفتگو کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس کے کش لگاتا ہوا بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بند کمرے کے چاروں طرف ماسٹر یوشے ہزاروں وجود میں تقسیم ہو کر میری طاق میں کھڑا ہے۔ جو ہی دروازہ کھلے گا وہ میرے دماغ پر حکومت کرنے کے لیے آ بیٹھے گا۔ میں ان تمام لوگوں کو فردن فردن ٹٹول رہا تھا جنہیں ماسٹر یوشے اپنا اعلی کار بناتا جا رہا تھا۔ میں ایسے تمام لوگوں کو یاد کرنے لگا تو میرا خیال سمت بخاری کی طرف گیا۔ وہ بھی اسٹوفر کے لیے اہم تھا، لہذا ماسٹر یوشے نے اسے بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی میں نے سمت بخاری کا دھیان کیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ میرا خیال درست نکلا۔ اس وقت سمت بخاری ذہنی اذیتوں میں مبتلا تھا۔ انجلا کی زندگی میں اس نے چھپ کر اس سے ملاقاتیں کی تھیں۔ وہ کسی سے ان ملاقاتوں کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں اس کے دماغ تک پہنچا تو اس وقت ایک پولیس آفیسر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا،
مسٹر سمد بخاری، آپ لاکھ انکار کریں لیکن مقتولہ کی ڈائری میں آپ سے ملاقات کا وقت لکھا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے اس نے یہ وقت نوٹ کیا تھا۔ اس کے مطابق کل رات آپ نے ہوٹل سویٹ ڈریم میں اس سے ملاقات کی ہے۔ سمد بخاری نے جواب دیا، بے شک 2 دن پہلے اینجلا مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ہوٹل سویٹ ڈریم میں اس سے ملاقات کروں۔ میں بار بار انکار کرتا رہا کیونکہ میں ایک ایسے عہدے پر ہوں جہاں رہ کر مجھے غیر ملکی جاسوسوں سے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس کے اصرار کرنے پر میں نے اس سے ملاقات کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن وعدے کے مطابق سویٹ روم میں اس سے ملاقات نہیں کی۔ اینجلا کی ڈائری میں جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے۔ سمد بخاری نے اپنی باتوں سے پولیس افسر کو کسی حد تک متاثر کر دیا تھا۔ اینجلا اس سے لفٹ لینا چاہتی تھی لیکن اس نے خوبصورتی سے اسے ٹال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس افسر اس سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سمد بخاری ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہو گیا۔ ماسٹر یوشے اس کے دماغ میں کہہ رہا تھا، مسٹر سمد بخاری، یہ پولیس آفیسر تفتیش کے سلسلے میں جہاں جہاں پہنچ رہا ہے میں بھی وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قتل ہونے کے بعد بھی میری روح تم سے پوچھ رہی ہے، بتاؤ تم اینجلا کے عشق میں گرفتار نہیں تھے؟ جواب میں اس نے انکار کیا تو اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو بیل منڈو اور واجد کی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بوکھلاہٹ میں مبتلا رہا، پھر اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ اینجلا سے محبت کرنے لگا تھا۔ کل رات وہ اس کے ساتھ سویٹ ڈریم میں گیا تھا، لیکن وہاں ایک اجنبی نوجوان اس کا رقیب بن کر آ گیا۔ اس نے اس کے سامنے اینجلا کو چیلنج کیا کہ اگر وہ محبت یا دولت سے حاصل نہ ہوئی تو وہ اسے جبراً حاصل کر لے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اینجلا اس اجنبی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ وہ پروگرام سے پہلے ہی مجھے لے کر سویٹ ڈریم سے باہر آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس اجنبی سے کچھ اشارہ بازی ہوئی ہے اور اب وہ مجھے چھوڑ کر اس کی آغوش میں جانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ ایک ٹیکسی ہماری کار کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ ٹیکسی میرے قریب سے ہی گزری۔ میں نے اس اجنبی نوجوان کو اس میں بیٹھے دیکھا۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ یہ انگریز عورتیں تو بے وفا اور بے حیا ہوتی ہی ہیں۔ مجھے اینجلا سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن اس اجنبی نوجوان پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک حسین عورت کو مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کبھی تو اس اجنبی سے ملاقات ہوگی، میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اسے حوالات میں بند کرا دوں گا۔ آج شام کو وہ اچانک ہی مجھے ہوٹل دلشاد کے پاس نظر آیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ اس ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آج رات اسی ہوٹل میں رہے گا۔ ایک پولیس انسپیکٹر میرا دوست ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو رخصت کرنے کے بعد اپنے دوست انسپیکٹر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ ہوٹل دلشاد کے کمرہ نمبر 8 میں رہنے والے اجنبی پر کوئی الٹا سیدھا الزام لگا کر کچھ دنوں کے لیے اسے حوالات میں بند کرا دے۔ پھر میں اینجلا کو جا کر بتاؤں گا کہ جسے اس نے لفٹ دی ہے وہ ایک معمولی چور اچکا ہے۔ لیکن مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد یہ پولیس آفیسر پہنچ گیا۔ اس سے پتا چلا کہ اینجلا قتل کر دی گئی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اینجلا کو اسی اجنبی نوجوان نے قتل کیا ہے۔ میں نے پولیس آفیسر سے اس اجنبی نوجوان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ گواہ کے طور پر مجھے بار بار تھانے کچہری کا چکر لگانا ہوگا۔ مسٹر سمد بخاری، بس اتنی ہی معلومات کافی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسٹوفر کی روح تمہارا پیچھا چھوڑ دے تو چلو اٹھو، ہوٹل دلشاد کی طرف بڑھو، کمرہ نمبر 8 کے دروازے پر دستک دو۔ جب وہ اجنبی نوجوان باہر آئے تو اس سے دوستانہ انداز میں مصافحہ کر کے مختصر سی رسمی گفتگو کرو۔ اس کے بعد اسٹوفر کی روح تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گی۔ ہوٹل دلشاد کے بند کمرے میں میرے لیے جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرا سارا اطمینان اور ساری پیش بندیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ میں نے فوراً ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے پہنے اور وہ کمرہ جو تھوڑی دیر میں میرا مقبرہ بننے والا تھا وہاں سے باہر آ گیا۔ اب زندگی کی وہ دوڑ شروع ہو چکی تھی جو موت کے آگے آگے بھاگتی ہے۔ میں تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے فرار کے راستے کے کس موڑ پر بیل منڈو سے، واجد سے اور سمد بخاری سے سامنا ہو جائے گا۔
ان کے علاوہ اور نہ جانے کتنے تھے جن کے دماغوں کی لگام تھامے وہ نادیدہ شیطان شاہانہ انداز میں سوچ کے رتھ پر سوار میری طرف چلا آ رہا تھا۔